تو ہمارے معاشرے میں جب اپنا گھر کوئی بیچتا ہے، بھائی گھر بیچتا ہے یا زمین بیچتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. لہٰذا زمینیں بیچنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آج تک مجھے پتہ ہے کہ سی ایم صاحب نے کیا لا اینڈ آرڈر پہ کوئی اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مطمئن ہے لا اینڈ آرڈر سے اور یا پھر غافل ہیں. لیکن جب تک میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو زمین کا ایک مرلہ بھی میں بیچنے نہیں دوں گا. جی گورنر صاحب یہ بتائیں کہ شکیل خان کی پریس کانفرنس میں کیا تبصرہ کریں گے کہ اڈیالہ جیل سے براہ راست وہ آ کر پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میڈیا سینٹر پہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پر جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے وہ سب کو سامنے تھا کہ کس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے. جس عہدوں کے لیے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جو نرخ نامے لگائے گئے ہیں، سنہ شامی روڈ پہ کوئی ہے جگہ جس پہ نرخ نامے لگے اور وہ لوگ پوسٹنگ ٹرانسفر وہیں پہ ہوتی ہے. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، اب اپنے ہی وزیر نے اگر اپنے ہی سی ایم پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تو اخلاقی جرت تو یہی کہتی ہے، اخلاقیات تو یہی کہتی ہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہاں پر اگر پہاڑ چنار کا ایشو ہوا، بنو کا ایشو ہوا، وہاں پر ہماری صوبائی حکومت خاموش تھی، بلکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی، ان کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر پشاور میں آ کر ہمارے ساتھ بات چیت کریں. دیکھیں پشتون روایت کے مطابق آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، جرگہ کرنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ جس طریقے سے خیبر خواہ کی حکومت چلائی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 10 سال کی حکومت کو گئے، خزانہ خالی. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ماضی کی حکومت نے خزانہ خالی دیا ہے اور آج آ کر وہ اپنی زمینیں بیچنے پہ آ گئے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جب اپنا گھر کوئی بیچتا ہے، بھائی گھر بیچتا ہے یا زمین بیچتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. لہٰذا زمینیں بیچنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا پی ایس ڈی پی سے ان کو زیادہ پیسے دیتے، 3 ارب روپے اپنی یونیورسٹی کو دیے ہیں. تو اس قسم سے حکومتیں نہیں چلائی جا سکتی جس طریقے سے یہ غیر ذمہ وارانہ طریقے سے اور غیر ضروری انداز سے چلا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس پچھلے دنوں ایم پی اے صاحبان آئے تھے اپوزیشن کے، انہوں نے بڑے تحفظات یہاں کی بیوروکریسی پہ اور یہاں پر جو مرکز کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی پہ، ان پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا. میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا اور میں آج بھی ان کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا. پھر ایسے نہ ہو کہ آپ ہم سے گلہ کریں. آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، آپ نے ہر ایم پی اے اور ہر نمائندے کی اپنی عزت کرنی ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ کل وقت بدل جائے اور پھر آپ ہم سے پھر گلے آج ٹانک میں ججز کے قافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں ٹانک میں ججز کے قافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں 2 پولیس اہلکار شریک ہیں. کیا کہیں گے بدمنی اور اس میں؟ دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ سوال سارے کام سی ایم کے حلقے میں ہو رہے ہیں. سی ایم کو چاہیے کہ کیبنٹ کے فوراً اجلاس لا اینڈ آرڈر پہ بلائے اور ڈی خان میں بلائے. جج اغوا ہوتا ہے تو ٹانک روڈ پہ ہوتا ہے اور قافلے پہ حملہ ہوتا ہے تو اسی پہ ہوتا ہے. ہمارے کسٹم ایجنٹس کے لوگ شہید ہو رہے تو ادھر ہو رہے ہیں، فوج کے نوجوان شہید ہو رہے تو ادھر ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان ادھر ہو رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جس پہ تو میڈیا نے بلیک آؤٹ بھی کیا، سوشل میڈیا میں پتہ چلتا ہے کیا چیز ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں. سرکاری ملازمین اغوا ہو رہے ہیں تو ادھر سے ہو رہے ہیں. اب جو ہے یہ صبح 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی ذمہ داری ہے کہ صوبے کی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کریں. اچھا آج تک مجھے پتہ ہے کہ سی ایم صاحب نے کیا لا اینڈ آرڈر پہ کوئی اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ مطمئن ہے لا اینڈ آرڈر سے اور یا پھر غافل ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو شکیل خان نے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مردان میں جامعات کی ادائیگی نہیں کی تھی، اس لیے زمین بیچی جا رہی ہے. بطور چانسلر کیا آپ یہ زمینیں بیچنے دیں گے اور اس وقت آپ کی گورنمنٹ نے کیوں ادائیگی نہیں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے حکومت کس کی ہے؟ میری تو نہیں ہے، یہاں پہ انہی کی ہے. ہم نے تو ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا. اس وقت تو یونیورسٹیوں کے اتنے مسئلے نہیں تھے جو آج ہو رہے ہیں. اس وقت تو حکومت نے نہیں کہا تھا کہ ہم زمینیں بیچ رہے ہیں. زمینیں بیچنا تو انہوں نے شروع کر دیا ہے. ان کو جہاں جہاں پر زمین مل رہی کہتے ہیں ہم بیچیں گے، آج بردان بیچیں گے، کل کوئی اور بیچیں گے. لیکن جب تک میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو زمین کا ایک مرلہ بھی میں بیچنے نہیں دوں گا. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی چیئرمین اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا حکومت چلا رہے ہیں کہ وہ ایک وزیر کو بلا رہے ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 5 فرینچائز ہے پی ٹی آئی کی جس کو جو ہے وہ بانی چیئرمین چلا رہے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کہ ایتھلیٹک فرینچائز کون سی ہے. ایک نکلتے ہیں کہتے ہیں مجھے کہا کہ آپ دائیں جائیں، دوسرے کہتے ہیں مجھے بائیں جائیں، دوسرے کہتے ہیں مشرق میں جائیں، دوسرے کہتے ہیں مغرب میں جائیں. ابھی تک ایتھلیٹک فرینچائز کا پتہ نہیں ہے. کل کیا پتہ کوئی اور وزیر آ جائے
और उसी वज़ीर के ऊपर कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले कि मुझे ताज़ा तरीन खबर मिली है कि ये कर लो, तो कोई अथेंटिक उनकी चीज़ नहीं होती। और आप देखें कि कितनी गैर ज़िम्मेवाराना जो है चीज़ें हो रही हैं सूबे में। आज आप इस सूबे में देखें, हमने पहले कितनी यहाँ पर जो है चीज़ें भुगती हैं। आपने कुर्बानी दी, मीडिया ने कुर्बानी दी है, सियासतदानों ने दी है, फौजियों ने दी है, सिविल सोसाइटी ने दी है, पुलिस ने दी है। और आज भी आप सूबे को जो है इस तरीके से चला रहे हैं जैसे आप कोई पता नहीं कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या कोई वॉलीबॉल के मैच खेल रहे हैं। थैंक यू। पीटीआई वाले कहते हैं कि अक्टूबर में चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएगी, तो आपको लगता है? तो मैंने कह दिया वक्त बदलते पता नहीं चलता, तो मेरी ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए, क्या पता चलता क्या होगा। शुक्रिया। थैंक यू।